ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے صدقے میں ایک بہترین کتاب مرحمت فرمائی اور اس کتاب میں بہت ساری بشارتیں ایمان والوں کو، اس کے نیک بندوں کو، اس کی اطاعت کرنے والوں کو، اس کی مرضی پر چلنے والوں کو بے شمار خوشخبریاں سنائی. اور اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن لوگوں نے ہم سے پہلے نافرمانیاں کی، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا اس کا بھی ذکر ہے. دونوں تذکروں کے بعد ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں اے عقل رکھنے والوں، ان واقعات سے کچھ تو سیکھو. دیکھو میں نے کیا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے میری نافرمانی کی. اس کتاب کے ایک جز کو، ایک حصہ جس حصے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہیں، انہی خوشخبریوں میں ایک خوشخبری یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ پہلی خوشخبری ہے سورہ فاتحہ کے بعد. تقوی والے لوگوں کے لیے جن کے پاس تقوی، پرہیزگاری، خوف و خشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور جن لوگوں کے پاس تقوی نہیں ہوتا وہ لوگ کیا کریں؟ وہ ہدایت کہاں سے کمائیں، ہدایت کیسے پائیں؟ تو پھر تقوی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تقوی کس طرح حاصل کیا جائے آج کی دنیا میں خصوصاً، پھر میں ہمارے پیر صاحب کا وہ جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا. جس دنیا میں آج ہم جی رہے ہیں، یا جس ملک میں جی رہے ہیں، یا جس ماحول میں جی رہے ہیں، یہ ایک دم بھولا بھالا ماحول اور بھولی بھالی دنیا نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے، موجودہ دنیا، موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ ہے، پوری طرح سے ترقی یافتہ جسے کہا جاتا ہے. جس ترقی یافتہ دور میں کیمرے کی آنکھ ہر چیز قید کر لیتی ہے، جس ترقی یافتہ دنیا میں ایک چھوٹا کھلونا موبائل جسے کہا جاتا ہے آپ اپنے پاس رکھ کر کانٹیکٹ میں آتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے. ایسا موسٹ ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ ہے. تو اس دنیا میں تقوی کا حاصل کرنا کیسے حاصل کیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ آؤٹ آف کوسچن ہے. دنیا اگر تجارت میں ترقی کرنا چاہتی ہے کسی بھی طرح کر لیتی ہے، اور اس ترقی کے لیے چوری، ظلم، جبر یہ سب ہوتا ہے. اور اگر پاور حاصل کرنا ہے، وہ کاؤنسلر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم بھی ہے، جبر بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، رشوت بھی ہے. کہیں بلڈنگ بنی وہاں سے پیسے، کہیں راستہ کھودا گیا وہاں سے پیسے. کمانے والے جانتے ہیں کیسے کماتے ہیں.
کوئی اسے پرسنل نہ لے، عام گفتگو کہہ رہا ہوں۔ تو کمانے والا جب نیت کرتا ہے کہ مجھے امیر بننا ہے، کما لیتا ہے، اور شادی کرنے والا جب خوبصورت دلہن کی تلاش کرتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تلاش کر لیتا ہے۔ نوجوان بچے جانتے ہوں گے تلاش کیسے کی جاتی ہے۔ اسی طرح تقویٰ تلاش کیا جاتا ہے کہ تقویٰ کہاں سے آئے، تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے۔ میں نے کہا تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ والا ہونا ضروری نہیں، 70-80 سال ہونا ضروری نہیں ہے، کم عمری میں بھی اللہ والا بن سکتا ہے۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہے، جب تک آدمی 60 کراس نہیں کرتا اسے بزرگ نہیں بولتے۔ بہت بزرگ ہوگی بزرگ بولتے ہیں، بزرگ کا مطلب وہ بزرگ نہیں اللہ والے، وائٹ بال والے، سفید بال والے، وہ بزرگ یا چچا یا ماموں یا نانا یا انکل جو بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں تقویٰ حاصل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نوجوان بچے بھی تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا آیت الکرسی کی جی، جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پہلی تاخیرات میں بھی تلاوت کیا تھا، اس کے پس منظر میں کچھ باتیں، کچھ گزارشات میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج شب قدر ہے، سب کو معلوم ہے، ختم کی رات۔ کسی زمانے میں یہ انڈے روٹی کی رات تھی، اللہ کا احسان کہ وہ لعنت ختم ہوئی۔ لیکن جیسے ہی ایک لعنت ختم ہوتی ہے، کریٹرز بہت سارے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کریٹ کرتے ہیں، کریشن ہونے کا ایوارڈ لینا چاہتے ہیں، نئی چیز پیدا کر لیتے ہیں۔ انڈا روٹی حرام ہے، ٹھیک ہے انڈا روٹی بند کرو، کیا کریں گے؟ کوئی نئی چیز تلاش کریں گے۔ جتنے کرنلز ہیں، قانون بنتا ہے، ملک میں ایک قانون بنتا ہے، اور جتنے کرنلز ہوتے ہیں اس کا توڑ بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ ہم جیتی جاگتی دنیا میں پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں۔ پرانے دور میں ڈالرز پر پابندی تھی، سونا لانے پر پابندی تھی، لوگ لاتے تھے اور آج بھی لا رہے ہیں۔ ورنہ یہ جو ڈرگس کا مسئلہ ہے، تاخیرات میں کہا تھا میں نے، اگر حکومت چاہے یا اعلیٰ عہدیدار چاہیں، ادھیکار جسے کہتے ہیں، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بند کرنا۔ میں نے کہا کہیں فساد ہوا ہے، 2 فائرنگ کے ساتھ بند ہو جاتا ہے، 144 بند ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن میں تو یہ سب تماشے ہوں گے۔ الیکشن کا دور ہے، ہر آدمی کوشش کرے اپنے ووٹ کو استعمال کرنے کی۔ یہ میں نہیں بولوں گا کہ کسے ڈالنا ہے، نہیں بول کر ہی کہہ جانے دیجیے، بہرحال استعمال کیجیے آپ اپنے ووٹ کا حق۔ اس دور میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی ایک تفسیر ہے معارف القرآن، حضرت نے لکھا ہے ووٹ ڈالنے کا حق رکھنے کے باوجود اگر ووٹ نہیں ڈالتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے، جیسے نماز کے چھوڑنے پر پوچھے ویسا ووٹ کے نہ ڈالنے پر بھی پوچھے۔ تو ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں بالکل تیار رہیں ذہنی طور پر۔ تو اس دور میں آدمی اگر بننا چاہے، تلاش کرنا چاہے، بہت کچھ تلاش کر لیتا ہے۔ ٹکٹ نہیں مل رہی ہے ایم ایل اے کی، اب یہ ٹکٹ ملنا ہے، کسے پکڑنا، کہاں سے ملے گی ٹکٹ؟ لوگ پکڑ لیتے ہیں، لا لیتے ہیں۔ ٹکٹ لانے کے بعد جیتنے کا مسئلہ ہے، معلوم ہے الیکشن میں کس کے پیر پکڑنا، کس کے ہاتھ پکڑنا سب معلوم۔ جیتنے کے بعد کس کی جھول پکڑی جائے وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے، پارٹ آف لائف ہے۔ سیاست جیسے میں نے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم سے ایک بار میں نے گزارش کی سیریس طور پر کہ حضرت یہ جو نکاح کے موقع پر، حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر کیمپس کرتے ہیں، احرام کیسے باندھا جائے، لبیک اللہم لبیک کیسے پڑھا جائے، خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو کیا مانگا جائے، مدینہ منورہ میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو، زمزم پیا جائے تو کیسے پیا جائے، یہ سب کیمپ میں تربیت ہوتی ہے۔ ایم ایل اے اگر کوئی بننا چاہے کوئی تربیت نہیں، کاؤنسلر بننا چاہے کوئی تربیت نہیں، ایم پی بننا چاہے
کوئی تربیت نہیں. ہمارے یہ سینٹرل کے حلقے میں سمجھتا ہوں ہمارے ایم پی کو آج تک دیکھا بھی نہیں ہوگا. معلوم ہے ہمارا ایم پی کون ہے موجودہ؟ معلوم ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں نام معلوم نہیں ہے ایم پی کا. وہ اسی علاقے کے ہوں گے شاید. تو ایک چیز بول رہا ہوں، ان کی سب تربیت ضروری ہے. میں حضرت سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، اور ہمارے ایک سیاستدان ہے، میں نام نہیں لیتا، اب شعر بول لیتا ہوں. تعلقات کی قیمت چکانی پڑتی ہے، تعلقات کی قیمت چکانی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے ذلت اٹھانی پڑتی ہے. اس دور سے گزر رہا ہوں، لیبل لگ گیا ہے. بہرحال ان سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ سجاد صاحب کو بلائیں. جتنے آئی پی ایس آفیسرز ہیں ہمارے مسلمان، ان کو ایک تربیتی کام ایز اے آفیسر وہ کیسا ہینڈل کرے کسی بھی کرمنل کو یا انوسنٹ کو. اس کے اپنے جاب کی ذمہ داری ہے کہ ایک پولیس کیسے ہینڈل کرے آنے والے کو. ایک مجرم کو نیک بنانا یہ پولیس آفیسر کے ہاتھ میں. میں سمجھتا ہوں، میری نالج، میرا سینس بولتا ہے وہ چٹکیوں میں تیار کر سکتے ہیں، چٹکیوں میں. ایک دم پکا جو مجرم ہوتا ہے میں اس کے بارے میں نہیں بولتا، لیکن جو مجرم جرم کی دنیا میں، جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے والا قدم رکھ دیا اور اتفاق سے انفارچونیٹلی پکڑا گیا، تو اسے سدھارنا، اسے بنانا یہ آفیسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ اس کے بعد وہ اسپیشل آفیسر یا اسپیشل پرسن، آپ اسے ایس پی بولتے ہیں شاید، اسپیشل پرسن رکھ لیں گے، اس کا فل فارم، وہ بن کے رہ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کاؤنسلرز ہیں. ایک مسلمان کاؤنسلر ایز اے کاؤنسلر غیروں میں دین اتنے شاندار طریقے سے پہنچا سکتا ہے، اتنے عمدہ طریقے سے پہنچا سکتا ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھے. اسی طرح ایک ایم ایل اے، وہ کسی بھی ذات کا ایم ایل اے ہو، سب کے لیے بول رہا ہوں، بٹ اسپیشلی ایک مسلم ایم ایل اے اسلام کیسے پہنچا سکتا ہے، دین کیسے پہنچے گا. یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے. قید میں تھے، ایک خواب کی تعبیر، بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر کسی کو معلوم نہیں. حضرت یوسف اس خواب کی تعبیر کا اظہار فرمایا کہ یہ خواب کی یہ تعبیر ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، اور بادشاہ بننے کے بعد آج کی زبان میں اگر میں کہوں ایز اے پی ایم ایک کنٹری کو کیسے چلایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی امیر المومنین بنے، کیسا انہوں نے اپنی رعایا کو سنبھالا. یہ سب ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کاؤنسلر ہو، چیئرمین ہو یا کاریہ کرتا کوئی بھی ہو، سب کو اللہ کے دربار میں پوچھ ہوگی، سب کی پوچھ ہوگی. ایک جب مرتبہ دیا جاتا ہے قدرت کی طرف سے تو اس کا استعمال کیسے ہوگا، کیسے کیا، یہ سب پوچھ ہے. اور ہر آنے والا سیاست میں سمجھتا ہے یہ پیسے کمانے کا بہترین ذریعہ. حلال روزی بڑا مسئلہ ہے. حلال روزی کمانے والا کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھوکا بھی رکھتا ہے. بہت پتے کی بات بول رہا ہوں. حلال کمانے والا اس کے بچوں کو بھوکے بھی مارتا ہے. ایسا نہیں کہ جہاں سے بھی آیا لے لو، جو بھی آیا لے لو، جو بھی دیا دو. میں مسجد بیوپاریان میں کہا کرتا تھا، جو لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں مجھے، پہلے اپنی کمائی کا حساب کریں کہ میری کمائی صحیح ہے کہ نہیں. اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے استفتی قلبک، تمہاری کمائی کے بارے میں تمہارے دل سے بڑا کوئی جج نہیں ہے، اس سے فتویٰ لو. سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے. اگر تمہاری کمائی حلال کی ہے تب سوچو کہ کسی امام کو کچھ دیا جائے. یہ بہت ضروری ہے.
اس کے بعد اگر وہ حلال کمائی حلق سے نیچے اترتی ہے تو اس کمائی کا اثر نسلوں تک نظر آتا ہے، آنے والی نسلوں تک۔ اور اگر حرام کا لقمہ چلا گیا اس پر بھی نسلوں میں اثر یہ دکھائی دے گا۔ تو کمانے والے کماتے ہوئے یہ احساس کریں کہ مجھے حلال کمانا ہے۔ تو میں نے حضرت سے گزارش کی تھی کہ تمام جتنے مسلم سیاسی ہماری قیادت ہے، صرف کرناٹک اور بنگلور اور سینٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آل اوور انڈیا، ان کو جمع کر کے یہ گفتگو کی جائے۔ مختار منزل میں ایک پروگرام ہوا جس میں تمام مسلم سیاستدان تھے، کچھ ناراض بھی ہو گئے تھے میرے سے۔ خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے، کبھی اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی ناراض ہو جاتی ہے، کبھی بچے ناراض ہوتے ہیں، مسجد کی کمیٹی ناراض ہو جائے تو یہ اور بگ ایشو ہو جاتا ہے۔ ناراضگی کا سب کو حق ہے، میرا کام ہے بولنا، میں نے بول لیا، جن کو برا لگا کیا کیا جائے، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت بھی میں نے کہا، رحمان خان صاحب کی شاید صدارت میں تھا وہ اجلاس، میں نے کہا کہ اس وقت آپ بڑے ہیں، یہ جتنے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو جمع کر کے آپ لیڈ کریں، آپ گائیڈ کریں کہ کیسے سیاست کی جائے۔ آپ تجربہ کار ہیں، منجھے ہوئے ہیں، اب ان کے صاحبزادے سینٹرل سے غالباً کینڈیڈیٹ ہیں، وہ اعلان ہو بھی گیا ہے غالباً ان کا منصور کا۔ ان سے میں نے کہا تھا کہ ان تمام سیاستدانوں کو جمع کر کے آپ قیادت کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس امت کو، پہل کیجئے۔ میں نے کہا تھا، اس کے بعد کچھ لوگ ناراض ہو گئے، انہوں کیا پڑھے حضرت حقوق علیہ السلام، ہمارا کیا بھی نہیں کیا، مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے کہا، آپ نے جو سمجھا وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ تو خیر میں نے حضرت سے گزارش کی تھی تو حضرت بھی ذرا متوجہ ہوئے، کاش کوئی حضرت کو بلاتا۔ اب بھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، شہر میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، اگر میری گزارش ان تنظیموں تک پہنچ رہی ہے، کرنے کے بہت سارے کام ہیں، خالی تنظیم بنا لینا، ووٹ ڈال لینا، چندہ لے لینا یہ کام نہیں ہے۔ یہ کام کیجئے، نتائج بہت اچھے آئیں گے، بہت اچھے نتائج آئیں گے۔ اسی ممبر سے میں نے کہا، مالدار بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ ایک تمہارا امام بینچ میں آ کر اترے گا، BMW میں آ کر اترے گا، ممبر پر کھڑے گا، نہ وہ صدر کو ڈرے گا نہ سیکرٹری کو ڈرے گا، حق کی بات جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر بولے گا۔ جتنے تاجر لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو عالم بنائے، اسے جب ممبر ملے گا وہ برابر حق کے ساتھ بولے گا، کسی کو نہیں ڈرے گا۔ بہت اچھا اس کا میسج گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز میرے لیے ہے۔ حافظ عبداللہ صاحب بروچ صاحب جو مکہ مسجد میں قرآن سناتے ہیں، میں نے ہی ان کا طے کیا، 40 سال ہو گئے وہاں ان کو قرآن سناتے ہوئے، ان کا بچہ حافظ، ان کے ایک بھائی، ان کا بچہ، اور آپ حیران کریں گے، حیران ہو جائیں گے، میمن سے مالدار، کمرشل میں دکانیں ہیں، لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن میں ان کے ایک بھتیجے ہیں حافظ حسن عبد الرحمن سیٹھ کے، ابھی قریب میں سمجھتا ہوں 15-20 دن پہلے کسی جگہ ملاقات ہوئی تو ان کا بچہ ساتھ تھا، یا ہمارے بھتیجے کی شادی میں نے پوچھا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو بہت فخر سے انہوں نے کہا کہ میرا بچہ حافظ ہے۔ میں نے کہا حافظ ہے 6 سال، کہاں حفظ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن تھا نا، میں اور میری بیوی دونوں نے محنت کی، الحمدللہ میرا بچہ حافظ بن گیا۔ گھر میں ماں اگر اچھی ہو، گھر کی عورت اگر اچھی ہو، گانے سننے والی نہ ہو، سیریل دیکھنے والی نہ ہو، سوشل میڈیا پر رہنے والی نہ ہو، ٹویٹر پر نہیں رہنے والی ہو، تو بچوں کی طرف کانسنٹریٹ گیا تو 6 سال میں بچہ حافظ ہو سکتا ہے۔ اب ایک مالدار کے بارے میں کامن خیال کیا ہے، مالداران کے بچے بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ مثال میں جو بول رہا ہوں، 6 سال کوئی عمر ہے، حافظ ہو گیا ہے بچہ ہو، نہیں معلوم مجھے بولنا ہے کہ نہیں۔ ایک جگہ بیٹے کو تراویح سنا رہے ان کے والد، 2-4 دن شاید نہیں لے کر گئے،
مجھے سنا رہے تھے، ہم لوگ کیوں؟ کہنے لگے ایک تو بچہ چھوٹا، مجھے کیا ہے معلوم ہے تراویح نماز فلاں، قرآن بھی تراویح پڑھ رہا کھیل رہا ہے، کھیلتا بھی ہے، تراویح میں کہیں غلطی ہو گئی باپ کی، کھیلتے کھیلتے لقمہ دے دیا ہے باپ کو۔ وہ بتا رہے تھے میں بچے کو ڈر کر نہیں لے جا رہا ہوں کہیں مجھے لقمہ نہ دے دے، اتنا پیارا یاد ہے میرے بچے کو قرآن۔ تو تاجروں کے بچے، مالدار بچے جن کا رسوخ ہے، وہ بچے اگر ہمارے شہر کی مسجدوں کے ممبروں پر کھڑے ہو جائیں، لوکل کو لوکل بھی جانتے ہیں نا، کتنا کام ہوگا سوچیے آپ۔ جو لوگ شادی ہو گئی مثال کے طور پر مسئلہ پوچھنا، شادی کا مسئلہ حضرت کو کیسا پوچھنا، توبہ تمہارا اپنا آدمی، تمہارا قبیلے کا، تمہارے شہر کا، تمہارے محلے کا، تمہاری بھاشا جاننے والا، آپ بلا جھجک اس کے پاس جائیں گے، حضرت ایسا ہے ایسا مسئلہ پوچھنا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں میں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ خیر، تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے کیے گئے ہیں، ان وعدوں کے پس منظر میں نے کہا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقیوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جن کے پاس تقوی نہیں ہے ان کو کیا ہدایت ملے گی؟ سوال یہ ہے کہ تقوی کون سی پنساری کی دکان میں ملتا ہے؟ میں نے کہا اچھی لڑکی کی ضرورت ہے، بہو کے روپ میں تلاش کر لیتے ہیں، اچھی لڑکی کی تلاش ہے دلہن کے روپ میں تلاش کر لیتے ہیں، دکان کے لیے لوکیشن اچھا ہونا چاہیے تلاش کر لیتے ہیں، گھر کے لیے لوکیشن اچھا ہو نہیں تلاش کرتے ہیں۔ رمضان میں بہت ساری ہوٹلیں ہیں چائے کی، لیکن مخصوص چائے کی ہوٹل کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ یہ میرے ٹیسٹ کی ہوٹل ہے، ارے وہاں بھی چائے نہیں، یہ ٹیسٹ وہاں نہیں ملے گا۔ کھانے کی ہوٹل ہے، ایک جگہ کی بریانی مشہور ہے، ایک جگہ کا کباب مشہور ہے۔ اپنے پیٹ کے لیے جگہوں کی تلاش ہو جاتی ہے، جنت میں پہنچنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی تلاش نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت اسے نہیں ملے گی، ہدایت اسے ملے گی جس کے پاس تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ متقی بن کر نہیں پیدا، محنت کرنی پڑتی ہے اس کے پیچھے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، اللہ والوں کی جھوٹیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، اللہ والوں سے تعلق رکھا جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان، میں نے کہا پانی پینے سے پہلے بھی ایک لمحہ سوچے اس پانی پینے کے لیے میرے محبوب کا حکم کیا ہے؟ میں کھڑ کر پیوں، بیٹھ کر پیوں، ایک سانس میں پیوں، 3 سانس میں پیوں، یا جانور کی طرح پی لوں؟ وہاں سے تقویٰ آتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا اٹھانے سے پہلے سوچے کیا یہ پیورلی حلال کا لقمہ ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جائے، کھانے کے لیے کیسا بیٹھا جائے، دسترخوان پر بیٹھ کر کتنا کھایا جائے، کیسے کھایا جائے، یہ سب بتایا گیا شریعت میں۔ تقویٰ ایسے حاصل ہوتا ہے، جبہ ازار پہن لیا، ٹوپی پہن لیا، بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کر پردہ باندھ کر مسجد میں بیٹھ گئے، تقویٰ ایسا نہیں آتا ہے۔ لوگوں کے درمیان میں رہ کر، اس گندگی میں رہ کر، اس ناپاک ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو بچا کر چلنا، اپنے آپ کو بنانے کی نیت سے چلنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو شب قدر پوری دنیا کو معلوم کہ آج کی رات ختم کی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، جاہل سے جاہل کو معلوم ہے، چلو 1000 مہینوں سے افضل ہے معلوم نہیں ہے، اتنا تو معلوم ہے ختم کی رات۔ کیا ختم کی رات؟ قرآن مجید کے تلاوت کا آخری مرحلہ سورہ ناس، بعض جگہ اب 29 کو بھی قرآن ختم۔ جمہور علماء، مسجد میں کچھ علماء بیٹھے تھے، جب میں اندر آیا ان کی برکت سے اللہ کچھ مجھے بولنے کی توفیق دے دے۔ علماء جانتے ہیں 27 کو قرآن مجید کا ختم کرنا کئی علماء سے ثابت ہے، افضلیت۔ اب فیشن ہو گیا ہے، جیسے 10 دن کی تراویح، 15 دن کی تراویح، بعض جگہوں پر 4 جماعتیں ہو رہی ہیں، 8:30 کو ایک، 10 کو ایک، 11:30 کو ایک، پھر 12:30 کو ایک۔
ہم اپنے لیے بدل رہے ہیں، ہم دین کے لیے نہیں بدل رہے۔ آگے سمجھ میں بات، سمپل جملہ۔ چاہیے تو یہ تھا ہم اپنے آپ کو بدل دیں دین کے لیے، یہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے سے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کو بدل لے رہے ہیں، گنجائش مل رہی ہے تو بدل لے رہے ہیں۔ ارے گنجائش ہے تو فائدہ اٹھا لیجئے، جہاں جہاں شریعت واقعی عدن گنجائش، سفر ہے، سفر کر رہے ہیں ہم، 4 رکعت کی نماز ہے، آپ کو 2 پڑھنے کا اختیار ہے، آپ الگ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے۔ گنجائش کہیں کہیں دیتی ہے شریعت، لیکن جہاں شریعت میں گنجائش نہیں، کیوں گئی تراویح؟ مین بزنس کا ٹائم 9 بجے، اب جا کو تراویح پڑھو گے تو پورا بزنس غارت ہو جاتا، ہمارا ایمان غارت ہو رہا ہے، جنت غارت ہو رہی ہے، کیا بھی احساس نہیں۔ کیوں؟ تجارت کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری 2 اولیاء گزرے ہیں، مردوں میں عورتوں میں۔ مردوں میں حضرت حسن بصری بہت مشہور ہیں، خواتین میں حضرت رابعہ بصریہ بہت مشہور ہے۔ اور حضرت حسن بصری ذرا سخت مزاج، شریعت دین کے معاملے میں۔ ان کی ایک شاگردہ تھی، مطلب ان کے درس میں آ کر بیٹھتی تھی۔ اب وہ درس کا ماحول بھی نہیں ہے بنگلور میں، ورنہ محمد علی حال میں حضرت مولانا ذاکر حسن عبیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی حال میں ہر پیر اور ہر جمعرات تفسیر ہوتی تھی، لوگ جڑتے تھے، بیٹھ کر سنتے تھے۔ اب کسی مسجد میں کوئی تفسیر نہیں ہے، اخباروں میں جو آتا ہے نا فلاں جگہ تفسیر، مفسرین بھی ماشاء اللہ، میں بولتا ہوں نا کبھی کبھی میرے بیان سے خود مجھے ڈر ہوتا، ذرا حضرت ناراض ہو جاتی، بیوقوف کے سر کا بولتا ہے۔ اب وہ جو مفسر آتی خالی ترجمہ، ان کو بیچارے ہیں، وہ معلوم نہیں تفسیر کے تھے میں کتنے نقطے ہیں، اب ان کو بھی مفسر قرآن مجید مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور تفسیر میں بیٹھیں گے کتنے؟ 4-5 آدمی، میوزک کوئی کنسرٹ رہا ٹکٹ کے ساتھ، اب عید کے بعد سب ہوتے ہیں تماشے دیکھو، کھانا گانا، عید ملن، یہ سب ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے امت کا بننا، ناممکن تو نہیں ہے۔ فلسطین کو ذہن میں رکھیں، کس حال میں وہ لوگ جی رہے ہیں، بموں کے درمیان، دشمنوں کے درمیان جان دے رہے ہیں، ایمان نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ میں کہتا ہوں آج کا نوجوان اللہ کے لیے اپنا ہیئر اسٹائل نہیں بدل سکتا، وہ ایمان کے لیے کیا بدلے گا، کیا کرے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چہرہ نبی کے چہرے کی طرح نہیں بنا سکتا، وہ کیا کرے گا؟ یہ سب تربیت کی ضرورت ہے، یہ سب اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھیں گے تب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگ جو قدموں میں بیٹھتے ہیں، کیرم کھیلنے والا، اندر باہر کھیلنے والا، پتے کھیلنے والا، وہ سیڑھی کھیلنے والا، اب تو رمضان میں تراویح کے بعد یہاں ہے چشمہ ایک صاحب کا، ایک تو اندھیرا، سامنے والے کا چشمہ بھی یہاں ہے، نیچے موبائل رکھ کر وہ کیا کھیل رہے معلوم نہیں۔ مجھے بھی ذرا شرارت سوچی، دیکھیں گے کم از کم کیا ہے۔ میں بھی فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا چائے پینے کے لیے، ہم لوگ بولے رہتے ہیں اگر حضرت فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر چائے پی نہیں سکتے۔ میرا شروع کا جو دور تھا، حیرت کریں گے آپ، جہاں کیرم بورڈ کلب ہوتا تھا نہیں، ان کلبوں میں میں نے کام کیا ہے۔ بولنا نہیں چاہتا میں، لیکن میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا اس لیے بول رہا ہوں۔ بڑی کنٹروورسی ہوئی، کیا حضرت ہمیشہ کلب میں رہتے ہیں؟ وہ کلب بند ہو گیا، اس کے بعد وہ کلب چلانے والے نے توبہ کی، اب نام نہیں لوں گا میں ان کا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ایسے سب جگہوں پر بیٹھا، میں فٹ پاتھ پر بھی بیٹھا، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھا۔ ارے اس دور میں ان تمام لوگوں کے ہاتھ پیر پکڑے، ان سے گزارش کی، ریکویسٹ کیا، تب کہیں سے دیکھیے نیک لوگ سب قدر کرتے ہیں، سب پیار کرتے ہیں۔ اب ہر آدمی نیک لوگوں سے پیار کرے گا تو مجھے سے گنہگار سے کون پیار کرے گا؟
अरे समझ में, हर लड़के को गोरी लड़की होना, तो काली लड़की कहां जाए भाई? सब गोरे अगर चुन ले तो काली कहां जाए? और अगर लड़कियों की तरफ से एहतिजाज हो जाए कि हमको भी गोरे लड़के चाहिए, तो फिर काले लड़के कहां जाए? ऐसा समझ में। तो मैं भी बैठ गया फुटपाथ पर, वहां देखा तो वो ये खेल रहे हैं चेस। रमजान का महीना है, मोबाइल है, यहाँ है ऐनक, एक तो दिख रहा नहीं अंखें को, वो अंखें से कुरान तो भी पढ़ जाता तो जरा रोशनी आ जाती है। क्या जुनून है। तो हम बैठते हैं किसके कदमों में? वैसे लोगों के। आज देखिए जितने प्रोग्राम चलते हैं टीवियों पर, और इसके लिए देखना जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको। डांस के प्रोग्राम में मुसलमान के बच्चे, गाने के प्रोग्राम में मुसलमान के बच्चे, क्या कि इंडिया का टैलेंट मुसलमान बच्चे कर रही, सो क्या वहां कोई एक पोपो डांस कर रहा है, कोई किसी को डांस कर रहा है, किसका की गला अच्छा है, कौन है नो मुसलमान, नाम भी लगा ले, तिलक भी लगा रहे हैं, हाथ भी छोड़ रहे हैं, नमस्ते भी कर, सब कर रहे हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी जो मुआशरती पहचान है, हमारा जो मिल्ली तशख़्ख़ुस है, हमारे बुजुर्ग की ज़बानी सुना मैं, पुराने जो बहुत सिंगर हैं जिनका रमजान में भी इंतकाल हो गया, रमजान ही में इंतकाल हुआ। हम लोग बच्चे थे, हरी मस्जिद में हम तरावी पढ़ते थे, कारी हिशाम साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तरावी पढ़ाते थे, कुरान सुनाते थे। तो एक सवाल आया, हजरत फुला का इंतकाल अब रमजान में हो गया ना, इनकी मग़फ़िरत होगी कि नहीं होगी? ये सवाल हजरत के पास आया चिट्ठी में। तो हजरत ने जवाब दिया, मुझे तो नहीं मालूम हो रहा है कि इनकी मग़फ़िरत होगी नहीं होगी, आप अगर मालूम करना चाहें तो उनके पास चले जाइए, मालूम हो जाएगा। ईमान था, कहीं ना कहीं निकलेगा, उनकी मग़फ़िरत की फिक्र है, हुई कि नहीं हुई। जिंदा हैं, मग़फ़िरत के असबाब हमारे पास हैं, हमें तलाश कर सकते हैं ना, हमारी फिक्र नहीं। बैठकर डिस्कस क्या, ये बल अगर इलेक्शन हुआ तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आता है, नहीं जो बाइडेन आता है, भाई तुझे क्या करना है? ये डिस्कस हो रहा है। वहाँ बंगाल में ममता आती है, नहीं कांग्रेस आती है, मरने के बाद अल्लाह कुछ ना पूछेंगे बेंगलुरु वालों से। पहला सवाल, कर्नाटक में 2024 में कौन सीएम बना? फरिश्ता ये पूछेगा, उसकी तैयारी हमारी। यहाँ कितने वोटा? नहीं, वो मरने के बाद जो सवाल होता है, पहले उसके जवाब की पहला सवाल तुम्हारा परवरदिगार कौन? मर्रबुक। तुम्हें जिसे मानेंगे वो जवाब निकलेगा, जिसकी पैरवी करेंगे वो जवाब निकलेगा, जिसकी फरमाबरदारी करेंगे वो जवाब निकलेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में अल्लाह ताला ने जो फरमाया, व रहमती, और मेरी रहमत वसीअत कुल्ल शै, ढांप लेती है, वसी है मेरी रहमत, तुम्हारे समंदर के झागों के बराबर भी अगर गुनाह हो गया, मेरी रहमत उसे भी ढांप लेगी, ईमान की शर्त के साथ। तो हजरत हसन बसरी, उनकी मजलिस में वहां से बात चली थी ना, अब ये तफसीरों का भी, तफासिर का भी, मसाजिद में जो तफसीरें होती हैं, कम से कम मस्जिद में तफसीर जो करने आती है हजरत, उनके पास सनद तो भी पूछो, कहाँ पढ़ी तुम्हें, जरा सनद ला को बताओ, तुम्हारे पास तफसीर करने की काबिलियत है नहीं है? नहीं, वो भी एक दुकान की तरह चल रहा। नामा तो बहुत ही मेरे जहन में, जरा हजरत से बना को तुम क्या बिगाड़ रहे, नहीं तो सब जगह काटन कुटी शुरू होगी। कल भी एक जगह हुआ है, खैर पहलवान मोहम्मद की पहलवानी के बुला लिया, उनकी करामत, ये मैं याद रखूंगा शायद मोहम्मद। यानी इस हाल में मुझे बुलाना या बयान का हुक्म देना, मैं समझता हूँ ये भी एक मुजाहिदा है। अब वो हजरत के सब नामा बोले तो फिर वो काटन बूटी सब शुरू होते हैं, कोई एमएलए को पकड़ कर काटेगा, कोई एमपी को पकड़ कर काटेगा, कोई काउंसलर को पकड़, कोई सेक्रेटरी को पकड़ के, सब चलता है। बाल ऐसे ही नहीं सफेद हो गए मैंने।
اور ایسے سب بچوں کو بہت دیکھا ہوں، اور آگے وہ کہیں گود میں بٹھا کر کھلایا بھی ہوں، چھوڑے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں بول رہا ہوں جب اللہ کوئی نعمت دیا ہے، وہ علم ہو، قرت ہو، فن ہو، اللہ سے ڈر کر اسے استعمال کرو، امت کا استحسان نہ کیا جائے، امت کو یوز نہ کر لیا جائے۔ آج بنگلور میں، کرناٹک میں نے کہا ایسے ایسے علماء ہیں بولنے والے، ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہر جگہ حنیف ہونا کوئی ضروری نہیں، اگر حنیف مر گیا تو کیا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ اللہ محتاج نہیں ہے نا میرا، ہے بیوپارا میں بھی بولتا تھا میں، اگر اللہ نہ کرے میں مر گیا تو بیوپارا مسجد بند نہیں ہو جائے گی، چلے گی، اللہ محتاج نہیں ہے، چلائے گا۔ اور جن علماء کے پاس یہ نعمت ہے ان علماء سے میں گزارش کر رہا ہوں کام کرے گا۔ بڑے لوگوں کی دوستی یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، بڑے لوگوں سے تحفے لینا، مالداروں سے کور لینا، مالداروں سے جھوٹے کے کپڑے لینا، یہ سب ہاتھ باندھنے پر مجبور کر دیں گے۔ اپنے وقار پر رہیے، اپنا جو وقار ہے، آپ گھر میں روٹی کھائیں، آپ گھر میں کیا کھا رہے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا، آپ پہنتے کیا ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو آپ کا لباس اچھا رہے، ٹوپی اچھی رہے، قلم اچھا رہے، گھڑی اچھی رہے، چپل اچھے رہے، لوگ دیکھیں ماشاءاللہ امام ہمیشہ نیٹ رہتا ہے، جنٹل مین، یہ بولے۔ ورنہ کچھ لوگوں کو دیکھیے آپ، ہمارے زکریا صاحب والا جائے رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں مسلمان ہاتھی سے کم کے تو جھما کو جھما، جھما کو جھما، اتنا جلدی فاسٹ۔ غیروں پر آپ نظر ڈالیں، ہندوؤں پر، ہماری برادری برادران وطن پر، افیشل ہے، آفس جاتے ہیں، ڈیلی وہ غسل کر کے باہر نکلتے ہیں، رات کو آ کر غسل کرتے ہیں، اور شریعت میں کہا گیا طہور نصف الایمان، آدھا دین ہے پاکی۔ یہ خالی ممبر کے لیے، خالی ممبر پر بولنے نہ سو، بولنے والے بھی آتے نہیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ اب یہ سب بولے چھوڑ دیں حضرت، مجھے چھوڑ دیں، خیر نکو چھوڑ کو پکڑے تو بھی اچھا ہے۔ تو حضرت حسن بصری کی مجلس میں ان کی ایک شاگردہ، دیکھو اس دور میں عورتوں میں بھی ایک جذبہ تھا دین سیکھنے کا، قرآن سمجھنے کا، احادیث کو سننے کا، اللہ والوں سے جڑے رہنے کا۔ اس دور میں خواتین میں بھی جذبہ تھا یہ۔ اب جو جذبہ ہے، اچھا حضرت حسن بصری کی مجلس میں وہ بولا تو پھر وہ پورے مریدان ان کو کیا بولتے ہیں، اب پیرا بھی ناراض ہوئیں گے، مریدان میں میں کسے ناراض کروں، بولو کانت میں ایک جیت ہوگا۔ اب مستقل ان کے پیچھے، رمضان میں ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک بھیجا، اتنی بڑی ہے داڑھی مرید کی، اور پیر صاحب بیٹھے ہیں، پیچھے قوالی چل رہے، مرید ڈانس کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی بڑی داڑھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس میوزک انسٹرومنٹس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے پیروں تلے روندنے آیا ہوں، نبی کا نام لے کر، پیری نبی کا نام لے کر، مریدی نبی کا نام لے کر، یہ سب تماشے ہو رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اکبر ہیں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یاد رکھیے آپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت قبر میں اتاری گئیں، ایک صحابی نے قبرستان میں ایک جملہ کہا، غور سے سنیں آپ، مسجد احمد حسین میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، لائیو پروگرام میں جتنے لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں، حضرت فاطمہ کے نام سے جن عورتوں کے سروں پر پلو آتا ہے، حضرت عائشہ کے نام سے جن سروں پر پلو آتا ہے، حضرت خدیجہ کے نام سے جن سروں پر اوڑھنی آتی ہے، ایک ایک عورت سنے اس جملے کو، حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ ایک صحابی جوش میں آ گئے، کہنے لگے اے قبر دیکھ کر معاملہ کر، یہ
محمد کی بیٹی فاطمہ ہے. جوش آ گیا صحابی کو. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پتھر کو بھی زبان دیتے ہیں, درخت کو بھی زبان دیتے ہیں, قدرت والے ہیں, جس سے کہلوانا چاہتے ہیں کہلوا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قبر کو زبان دی, فرمایا اے فاطمہ کی قبر ذرا ان کو بتا دے, آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہوگا. تو قبر کے اندر سے آواز آئی, قبر بولنے لگی, اے بولنے والے سن, یا نہ محمد کی بیٹی کا چلے گا نہ کسی اور کا چلے گا, یہاں صرف اس کا عمل چلے گا اور کوئی نسبت نہیں چلے گی. لوط علیہ السلام کی بیوی جائے گی جنت میں؟ بولو نہیں جائے گی. نوح علیہ السلام کا بیٹا جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ جنت میں جائیں گے؟ نہیں. نبی کا بیٹا نہیں جا رہا ہے, نبی کا باپ نہیں جا رہا ہے, نبی کی بیوی نہیں جا رہی ہے. کیوں؟ ایمان نہیں تھا. میں اور آپ کیسے چلے جائیں گے؟ ایمان ہے ہمارے پاس, جائیں گے. کب؟ کوشش یہ کرو کہ پہلی کوشش میں جنت میں چلے جائیں, دوزخ کا رخ ہی نہ دیکھیں. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. ایمان کی بنیاد پر نکلیں گے, لیکن قبر میں نہیں چلے گا. کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر یہاں کا حال جانے, لحد تک آپ کی تعظیم کر دی, اب آگے آپ کے اعمال جانے. یہاں تک لانا ہماری ذمہ داری. انتقال ہوا, ادب سے رکھے, ادب سے نہلائے, ادب سے جنازے میں رکھے, نماز پڑھے, کندھے پر سوار کرے, بڑی عظمت کے ساتھ لا کر قبر میں اتارے. یہاں تک ہمیں کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. یہاں سے تمہارے اعمال. 2 منٹ کرنٹ چلا گیا, پک جائیں گے ہم لوگ. وہاں قبر میں اے سی ویسی نہیں ہوتی, پنکھا بھی نہیں ہوتا. ہمارے عمل کا پنکھا آئے گا, ہمارے عمل سے جنت کی ہوا آئے گی. نیک اگر کوئی آدمی قبر میں جائے گا, قبر کہے گی نم کنومت العروس, اے میری گود میں آنے والے, میری پناہ میں آنے والے, آج ایسے آرام کر لے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. آج کے دور کی دلہن نہیں, اس دور کی دلہن کے بارے میں. آج کے دور کی دلہن کہاں سوتی ہے؟ بابا خرچ کر کو شادی کر کو رہتا ہے, زیور لینے کے واسطے وہاں سود کو دینا, بیاج دینا. 100 آدمی کی دعوت کی طاقت تھی, روز دار کو 500 کے لیے کوئی. بیٹی کو فکر کہاں میرا باپ ہارٹ اٹیک کو مر جاتا کی, کیسا میرا باپ خرچ پھیرتا کی. کہاں سوتی ہے پہلی رات آرس؟ کیوں؟ بھکاریوں کی تعداد زیادہ ہے. بند کرو یہ تماشے. بڑے لوگوں جو ذمہ دار ہیں بند کریں. مسلمانوں میں بڑی غربت ہے. وہ پیالہ سے ایک دن بھی خالی نہیں رہتا. پہلے تو بھی سنڈے تھا, اب تو فل ویک چلتا ہے. گلاس سروس, پیالہ سروس, وگا کی اور لائن سے ہے نا. دعوت کتنے کی؟ 2000 کی. کئی کو بھی اتنی بڑی دعوت تم نہ معلوم نہیں. حضرت خاندان میرا بہت بڑا ہے, خاندان بہت بڑا رہا تو تمہیں کھڑا ہو گئی, لڑکی والوں سے مانگ کر ولیمہ کرو. بوجھ پیسے میں وہ بچی کے نام کو زمین 10 کو 10 کی, 20 کو 10 کی ہو سکتا ہے نہیں. 2000 کی دعوت ہونا, پیالس سکھ ہونا, پھولا کا اسٹیج ہونا, کتنا ہو کیا بھی نہیں ہو. چلر 1.5 لاکھ روپے کہتے ہیں, چلر 1.5 لاکھ روپے کئی کے 1.5 لاکھ نہیں. وہ پھولا کو, وہ اسٹیج کو, وہ چیئر کو, وہ کیا کی. وہ 1.5 لاکھ میں کتنی غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. چلنا کم اگر حساب ڈالے 50,000 رکھ لیں, اگر میرے حساب سے 5,000 بس. شادی کے واسطے وہ اچھا 40 تولہ سونا ہونا, بنگڑا ہونا, گوٹا ہونا, مہندی, وہ کیا کی سب نہیں. شریعت میں کیا ہے؟ خطبہ نکاح ہونا, سہولت رہے, کھجور نوشاہ کے سر پر سے ہوا, ہو گیا ختم. اب رہا ولیمہ. حدیث میں فرمایا گیا اولم ولو بشاتی, ولیمہ کرو اگرچہ کہ 1 بکری ہو, ولیمہ کرو.
میں کہتا ہوں نکاح کے بعد ولیمے کی نیت سے تاج ہوٹل سے کی، ہلال سے کی، کہاں سے تم 5 خشکے لگو غریبوں کو دے ڈالو، ولیمے کی نیت کرو، ہو گیا ولیمہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہوئی حضور کے دور میں، معلوم اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں گئے تو وہ عطر کا دھبا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ میری شادی ہو گئی، بارک اللہ لک و بارک اللہ لک، دعا دے دیے، ہو گئی شادی۔ حضور غصے میں بھی نہیں، ہم نے روخہ نہیں ملا تو بیچتی ہمیں گندوی، بہو ہے گھر میں، بہو کے بھائی کی شادی ہوئی، سمجھی بلایا نہیں، بہو کو بھیجتے ہم بوا کیا جانا رہا پورا توڑ چلے آنا، تیرے مرد کو بلایا نہیں، تیرا بابا چاہتے تمہاں حضور سے بڑے ہو گئے، سمجھی تمہارے۔ ہاں دیکھو نکاح ایسا ہونا ہے، اور آقا نے فرمایا نکاح کو اتنا عام کرو لوگ زنا کو بھول جائیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ زنا عام ہے، نکاح بڑا مشکل ہے۔ آج نکاح کرنے کے لیے کم سے کم زیور نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، کیا 1.5 لاکھ روپے من کھانا اگر کیٹرنگ میں دینا ہے، کتنے آدمی کھاتی بھائی؟ 350 نہیں، انہوں 400 کو لینا ہے، 5 kg ایکسٹرا رکھ دوں، 1.5 لاکھ روپے۔ کیا وہ لال کباب الگ، ہرا کباب الگ، گریوی الگ، سیویاں الگ، نان الگ، وہ کیا کی الگ، بچہ کے واسطے آئس ہے، وہ پیشنٹس کے واسطے شوگر فری چائے ہے، محل میں یا پورا ہے، تمہاری قبر کے لیے کیا ہے؟ کیا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دعوت میں آنے والے لوگوں کا خیال، اور جس قبر میں ہمیں جا کر سونا ہے اس قبر کا کوئی ہمیں خیال نہیں ہے، ہمارے سے بڑا بیوقوف دنیا میں ہے ہی نہیں۔ 2 من بھی دے دے 3 لاکھ روپے چلے گئے، اب 1.5 لاکھ کا ڈیکوریشن نہیں، کم سے کم 50,000، کتنے ہوئے؟ 3.5 ہو گئے، شادی محل 1.5 لاکھ روپے، وہ ہو گئے 5 لاکھ۔ اب عرس کے کپڑے الگ، زیور الگ، نوشوں کو گلے کی چین کرتے ہیں، پھانسی کا ایک سسٹم آنا چاہیے، صحیح بولو، انہیں گلے میں دیکھتے ہی بولنا ہے ساس کے گھر سے بھی کیا بات ہے تیری گھر کو، ایسی کہتے ہوئے آئیڈینٹی مرد بانے ہی مجھا ہی اپنا مجھا بھی نہیں رکھتے نا، نہیں کلین شروع خیر اللہ مرد بانا بنایا، مرد بانے بن کر جیو، عورت تمہارے نیچے ہے، نیچے ہے کا مطلب باپ اگر ہے باپ کے کنٹرول میں بیٹی ہے، شوہر اگر ہے شوہر نیچے کا مطلب ذرا لوگا بولتی یہ اٹھا رہے جوڑیا میں رکھ سر پر چڑھا لے تو ہوتا ہے، تمہارے لوشو ایسا بول کو، تمہارے ساس بول کو رہتے تو ایسا، تمہیں بھی جوتیاں مچھلی رہتے ہیں۔ یہ الگ عجیب مزاج ہے لڑکوں کے، ماں باپ تو نہیں بولتا میں، لڑکوں کی ماؤں کا مزاج، میرا بیٹا ساس کیا نہیں جانا، تمہارا داماد تمہارے گھر کو آنا، کیا ہے عجیب عجیب تماشے نہیں۔ تو خیر بات کہیں سے کہیں تک پہنچ گئی ہے، حضرت حسن بصری کی مجلس میں ان کی شاگردہ حدیث کا درس سننے آتی تھی، ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا، ذرا آؤٹ لائن ہو گیا، درس کے بعد جا کر بیٹے کو پورا بیان سناتے ہیں، حضرت کے پاس تھی میں، حضرت بیان میں یہ بولے۔ ایک دن گناہ اور توبہ کے عنوان پر حضرت کا بیان ہوا، تفسیر ہوئی، تو بچے کو بولے کہتے اتنے سال گزر گئے گناہ، ایک بار تو آ کر دیکھ حضرت حسن بصری کی مجلس میں، ایک بار آ کر دیکھ۔ نہیں سنتا تھا انہیں، یہاں ہمارے مجمع میں ہمارا ایک نوجوان بچہ ہے، کیا نام آپ کا؟ محمد جنید، مسجد ٹوبہ تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ 25-30 دوستوں کو لے کر آتے تھے غالباً۔ یہ بچے دیکھیے پتھر بارش کے سیزن میں دیکھو آپ، کہیں چھپر سے ڈراپ ٹپکتے رہتا نہیں، وہ پتھر میں بھی سوراخ پڑ جاتا ہے، کنٹینیوس وہ ڈراپ اگر پڑتا رہے پتھر میں بھی سوراخ بن جائے۔ ہم تو انسان ہیں، پتھر جیسے نہیں ہم لوگ، صرف توجہ کی ضرورت ہے، انسان اپنے آپ پر توجہ کرے۔
تو حضرت حسن بصری کی مجلس کی بات تڑپتی ہوئی ماں بیٹے کو سنائے، ماننے تیار نہیں، ایک بار، دو بار، تین بار، اور اس کی نافرمانی بڑھ گئی۔ تو ایک دن ماں نے کہا آج کے بعد پھر تجھے کبھی حضرت کا درس، حضرت کا سبق میں آج کے بعد نہیں سناؤں گی، چھوڑ دوں گی۔ تو وہ شاید سیکنڈ اس کی اصلاح کا وقت تھا، بات بیٹھ گئی ذہن میں حضرت حسن بصری کے، حضرت حسن بصری کی شاگردہ کے بیٹے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں فوراً جا کر حضرت حسن بصری کو بولیے کہ میں آج آ رہا ہوں درس میں، مجھے توبہ کروائیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اماں بہت خوش ہو گئی۔ ماں ہوتی ہے نا، بڑی عجیب دولت ہے ماں، جن کے سروں پر سایہ نہیں ہے ان کو پوچھو۔ ماں کی جن کے مائیں گھر میں ہیں، جن کے باپ گھر میں ہیں، قدر کرو۔ ماں کو ماں سمجھو، کام والی مت سمجھو، باپ کو باپ سمجھو، غلام مت سمجھو۔ پکارنے کا اسٹیل لڑائی، یہ اسٹیل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے جب تم اپنی امی سے بات کرو، اپنے باپ سے بات کرو، فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم امی سے بات کرو تو اپنے دونوں کندھے اتنے جھکاؤ، دور سے کوئی دیکھ رہا ہے یوں سمجھے کوئی بھکاری بھی مانگ رہا ہے۔ ایسا بات کرو اماں سے، ایسا بات کرنے والا ہی کرتے ہیں۔ یہ کون سی نبی حدیث ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھکاری کے سر کا اماں انہیں اسے جا کو اپنے بھکاری کے سر کا بات کرنا سوچتے ہیں۔ کون سے کتاب ہم پڑھیں سو نا، ہمیں قرآن پڑھیں سو 15ویں پارے کی آیت ہے نہیں ہے۔ ماں ہوتی ہے، بہت جوش میں آ گئی، دوڑتے ہوئے حضرت حسن بصری کے پاس پہنچی، کہنے لگی کہ میرا بیٹا تیار ہو گیا حضرت، اب توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی دھوکہ دیتا ہے، میں اسے توبہ نہیں کرواؤں گا۔ کیا حال ہوا رہے گا ماں کا سوچیے۔ ماں کو بیٹے کو بولی کہ تھے گناہ کر دیا تو، بہتے بڑے اللہ والے بھی تیار نہیں ہوگی تجھے توبے کے کلمات پڑھانے، انہوں نہیں پڑھاتے کہتے ایسا بول ڈالے۔ بڑا دکھ ہوا اسے، کہنے لگا ٹھیک ہے ماں ایک کام کر، اگر میرا انتقال ہو جائے تو کم از کم حضرت حسن بصری سے جا کر گزارش کر میرے جنازے کی نماز پڑھا دے۔ اللہ والا اگر نماز پڑھایا تو شاید کہ میری مغفرت ہو جائے۔ ذرا مایوس ہو گئی اماں، جا کر حضرت حسن بصری کو بولی ایسا بول رہا بچہ میرا توبہ نہیں کراتے، کہیں انیج کر لیتا ہے، کم از کم جنازے کی نماز۔ اس دور میں اکثر علماء کا اتفاق ہے، علماء بیٹھے ہیں یہاں مجمع میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے، انہیں کتنے نمازیں چھوڑا کی، ویسے کافر کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں نہیں پڑھاتا۔ اماں اور پریشان ہو کر آ کر بیٹے کو بولی نہیں انہوں جنازہ پڑھانے بھی تیار نہیں۔ تو بیٹا بولا ماں ایک کام کر جان دے، اگر میرا انتقال ہوا تو مجھے قبرستان میں دفن نہ کو کر۔ اماں پوچھی کیوں؟ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اگر قبرستان میں دفن ہوگا اللہ کوئی عذاب نازل کرے تو میری وجہ سے پورے قبرستان والوں کو عذاب ہوگا، مجھے قبرستان میں دفن نہ ہوگا، کہاں کرنا؟ یہاں گھر کے آنگن میں دفن کرا۔ اماں رونے لگی بیٹا ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ایک کام ایسا کروا، میرے گلے میں رسی ڈال کر جیسے دیوانے کتے کو باندھ کر رکھتے ہیں ویسا میرے گلے میں ڈال کر مجھے باندھ کر چھوڑ دے، جب کھانے کا وقت آئے میرے قریب نہیں آنا، پلیٹ میں برتن میں کھانا رکھ کر دھکیل دینا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لمحے اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور جہاں ڈر پیدا ہوا آسمانوں سے فیصلے شروع ہو گئے
زندگی بدلنا شروع ہوئی. آج شب قدر ہے. جتنا مجمع مسجد احمد حسین میں بیٹھا ہوا ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں, آج اس لمحے اس مجمع میں ایک بھی بچہ اگر یہ ارادہ کر لے آج سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میری بھی مغفرت ہے اور آپ کی بھی مغفرت ہے, اور آسمان کے فیصلے آج کے آج اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لیے. طلب یہاں ہونا چاہیے, طلب یہاں ہونا چاہیے. جس وقت میرا ابتدائی دور تھا, حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک بار ان کی خدمت میں گیا, میں نے عرض کیا کہ حضرت مسجد بیوپاریان بہت بڑی مسجد ہے, بڑا ممبر ہے, بیان کرنا نہیں آتا, میں سوچ کر کچھ جاتا ہوں, تیاری کچھ ہوتی ہے, وہاں نکلتی کچھ بات ہے. تو حضرت نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا, میں اسے نقل کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا, دیکھ میاں, عورت کی گود میں جب بچہ رہتا ہے, کھیلتے رہتا ہے, تو عورت کی پوری باڈی میں کیا رہتا ہے؟ خون. سب کی باڈی میں خون رہتا ہے نا, عورت کے سینے میں بھی خون رہتا ہے. لیکن جب بچہ رونے لگتا ہے, وہ بچے کو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے, وہ خون کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ بولو, دودھ میں. میں حضرت بولتے رہے تو میں سوچ رہا ہوں کیا یہ مثال ایسی ہے. تو حضرت نے فرمایا, جو اللہ ماں کی گود میں کھیلنے والے بچے کے لیے ماں کے سینے کے دودھ کو خون بنا کر رکھتا ہے, صرف اس کے رونے اور سینے سے لگنے اللہ تعالیٰ دودھ بنا دیتے ہیں, ویسا مجمع میں کون تو بھی ایک ہرتا میاں جو تجھے خواہش سے سننے آتا, اس کے صدقے میں اللہ تجھے اچھی تقریر کرنے کا موقع دے دیتا ہے. تو اچھی کوئی بات نکل گئی تو میرا کوئی کمال نہیں, یہ آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے, یہ آپ کا صدقہ ہے, اس میں کوئی تکلف نہیں ہے, بالکل تکلف کے بغیر بول رہا ہوں میں. مجمع میں, اتنے بڑے مجمع میں, نہیں معلوم کون سا اللہ کا بندہ, خاص نوجوان بچہ کہیں چھپ کر بیٹھا ہوگا, اللہ اس کے صدقے میں میری زبان سے یہ جملے نکال رہا ہوگا, میں اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. تو اگر اللہ کی طرف سے فیصلے ہونے ہیں تو طلب ضروری ہے, طلب ضروری ہے. جیسے بچے کے رونے پر پروردگار عالم ماں کے خون کو دودھ بنا دیتا ہے, ویسا اگر کوئی نوجوان تڑپ کر توبہ کرے اللہ سب معاف کر سکتے ہیں, قدرت والا ہے. یہ ماں یہ سب سن کر رو رہی ہے, بچے کا انتقال ہو گیا. اب ماں اندر رو رہی ہے تو دروازے پر کسی نے دستک دی, دروازہ کھولا تو حضرت حسن بصری کھڑے ہیں. حضرت حسن بصری کو دیکھ کر ماں پریشان ہوئے کہ حضرت آپ ہمارے دروازے پر. تو حسن بصری نے فرمایا, میں کیا بتاؤں تجھے, میں نے کہا کہ میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا, اس کے بعد میں سو رہا تھا, خواب میں مجھے دیدار ہوئی اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, اے حسن تو اتنا بڑا ہو گیا, میرے ولی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا؟ جا, جس کا انتقال ہوا میرا ولی ہے اور اس کے جنازے کی نماز تجھے ہی پڑھانی ہے. ہمارے پیر صاحب نے واقعہ لکھا ہے, بھئی جو زندگی بھر گناہ کیا, ایک لمحہ خوف آیا اللہ کا, وقت کے ولی کو ان کے دروازے پر بھیج رہے ہیں. ہم تو اتنے بڑے گنہگار ہوں گے, لیکن 24 گھنٹے زنا میں رہنے والا, 24 گھنٹے شراب پینے والا, 24 گھنٹے جوا کھیلنے والا, ایسا تو نہیں ہے نا مجھ میں. صرف طلب کی ضرورت ہے. حضرت حسن بصری نے کہ وہ جملہ جب سنا ان کی ماں نے, بچے کی ماں نے, حیران رہ گئی, اتنا بڑا گنہگار بچہ میرا, ایک لمحہ اللہ کے خوف کا خیال آیا, اپنے دور کے ولی کو دروازے پر بھیج دیا کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ. آج کی رات شب قدر 3 اعلانات ہوتی, 3 اناؤنسمنٹ. الیکشن کا دور ہے نا, الگ الگ پارٹی الگ الگ, کون کی بجلی فری, کون کی جل فری, کون کی کیا کی فری, اعلانات ہو رہی تھی. یہ آلریڈی 1400 سال پہلے اللہ کی طرف سے اعلانات ہو گئے ہیں. وہ اعلانات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ آج اسپیشلی پہلے آسمان پر کہتے آسمان 7, زمین 7, تو پہلے آسمان پر آتی اللہ, یہ کہ اعلان ہوتا ہے, آج کی رات
جو فہل من مسترزق فارزق له، آج کے دن جو مجھ سے حلال روزی مانگ رہا ہے میں اسے روزی دے رہا ہوں. اب یہ اتنے بڑے مسئلے میں کسی ہونا روزی میں بھی اٹھا لیتا ہوں. دیکھیے سارے ہاتھ میں اللہ کا اعلان ہے. کیا بولو کیا ہے؟ میں اسے روزی دوں گا. اب اللہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ پکا. مانگنے والے پر ڈیپینڈ رہتا ہے. ہمیں کیسا مانگتی ویسا. اللہ صلی اللہ محمد اچھا بیان میں بول رہا ہے اللہ تو دیتا کہتے صبح شام تک میں دے دیتا یار. ایسا نہیں ہوگا. اس کے دربار میں بیٹھو, مناؤ اسے. کہیں غلطی ہو جاتی ہے, بیوی شوہر ناراض ہو جائے, بیوی کتنا مناتی ہے, چھوڑو بچا دے اللہ کے واسطے معاف کر لو, کیا کی غلطی کر رہا ہے, بات کرنا کو گے تو چھوڑو بچا دے. کہیں کوئی اتنا غصہ کر رہی, ریپیٹ چائے لا کر دے گی, چائے دیتے ہوئے 10 روپیٹ ہوتا نہیں گھروں میں. بابا ناراض ہو گیا, شریف بیٹا رہا, انہیں بھی گڑگڑاتا ہے. باس ناراض ہو جائے پھر تو کیا کیس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر بول رہے کون ہے روزی مانگنے والا, آج میں اسے روزی دیتا ہوں. دوسرا اعلان فہل من مسترزق فارزق له فہل من تائب فاتوب له. کون ہے آج میرے دربار میں توبہ کرنے والا؟ کون کرنے توبہ پکا توبہ کرے تو پکی توبہ ہونا. آج توبہ کرے عید کا چاند ہوتے ہی پوسٹر لگتے ہی توبہ نہیں ٹوٹنا, ایسی توبہ کرنا. اللہ فرما رہے ہیں میں توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں. کتنے تو بھی حضرت حسن بصری کے دور کا وقتہ بڑا گنہگار, اللہ تعالیٰ نے معاف کر. میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ انہیں معاف کرنے پر آئے تو اس کے لیے بڑی چیز نہیں ہے. ہماری توبہ کیسی ہے اس پر ڈیپینڈ ہے. آج کی رات خصوصاً یہ دوسرا اعلان کون توبہ کرنے والا. پھر تیسرا ہے فہل من مستغفر فاغفر له. کون ہے مغفرت مانگنے والا, میں اس کی مغفرت بھی کر دوں گا. پارٹیاں جب انڈیا میں اعلان کرتی ہیں ووٹ لینے کے لیے, میں یہ فری وہ فری, کیا کی فری, کدھر کی فری, ووٹ ڈالو, چل رہا ہے پوری دنیا میں بھی چل رہا ہے, یہاں بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں اب اس سے زیادہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے لیے, بندوں کے لیے. تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے آج کی رات توبہ کریں, رزق مانگے حلال, اور استغفار کرے, مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے مانگے, خوب مانگے. آج کی رات اللہ تعالیٰ دیں گے. وہ جو آیت کرسی کے ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھ رہا ہوں اس میں ایک ٹکڑا ہے من ذا الذی, کون ہے تمہارے پاس ایسا, یشفع جو سفارش کرے, شفاعت کرے, عندہ اللہ کے پاس, الا باذنی, اس کی اجازت کے بغیر. اللہ اجازت دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے, اللہ اجازت نہیں دیا تو حضور بھی سفارش نہیں کرتے. تو آج کی رات یہ تینوں دروازے اللہ کھول کر رکھا ہے. احمد حسین میں بھی 3 دروازے ہیں, روزی کا ہے, توبے کا ہے, استغفار کا. آج کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب تلاش کرنے والے الگ الگ جگہ تلاش کر رہی, کہاں کی تلاش کر رہی. ایک قانون بننا بنگلور میں, یہ پورے ایم ایل اے اگر مل کر کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, مشکل کچھ بھی نہیں ہے. شعبان میں خریدی کرو, رمضان کی تیاری, رمضان کی تیاری کا ہمیں سمجھ اس کیا کرتا ہوں, 90 کپڑے, مہندیاں, بریانی, اس کا نام عید ہے, اس کا نام عید نہیں ہے. جس کے روزے قبول ہو گئے اصل میں انہیں عید منانے کا مستحق, جس کی تراویح قبول ہو گئی انہیں اس کا مستحق, جس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی, زکوٰۃ قبول ہے نہیں دمنا تماشے, مالدار بن گئے تو 5 kg چاول, کتنے دن کھاتی بھی 5 kg چاول. اب اس کے اوپر ان کی فوٹو بھی رہنا, یا میرے اللہ عجیب دور ہے. دیے ایسا جو پتہ بھی نہ چلے, دوسرے ہاتھ کو ایسی خیرات کرو. اب ساڑیاں بھی ہو, کپڑے والے, کپڑے بیچنے والے بھی
اب کیا بتاؤں، ان کو معلوم رمضان میں کون، انہیں ایک دن عید کو وہ ساڑی پہن کو نکال ڈالی تو باسی عید کو نہ پھٹ جانا ضروری، وہ اسی ساڑی کیا کہتے ہو زکات کا آئٹم بولتے ہیں سب، زکات کے کپڑے بھی ہی ہمارے یہاں، یہ کیا ہے زکات کے کپڑے نہیں، لو بجٹ، تمہاری بیوی کو لے پہناؤ لو بجٹ، انہیں باٹا کا پہنتے گی، موچی کا پہنتے گی، بولتے بند میں بیوی کو بنارس کی ساڑی اللہ دیا 100 پیسہ میں سے نکال رہی سو، مال پاک کر رہی سو، مال کا میل نکل رہا ہے سو، وہ بھی دے رہی سو، کیا 100 روپے کو 2 سایا ملتے نہیں، بولو وہ بتی حیثیت ان کی، وہ بھی لائن میں کھڑا تھی دھوپ میں 2 بجے آپ کو کھڑا، کیا کہتے ہو یشمان کپڑے بانٹ رہے، یہ سب تماشے کم از کم ختم ہو، سب ایک جٹ ہو جائیں، یہ رمضان کی جتنی خرافات ہو رہی ہے، جتنی بے قدری رمضان کی یہاں ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور جگہ ہوتی ہو، رمضان کی اتنی بے قدری، رمضان کی اتنی توہین کرتے ہیں ہم لوگ، یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، آوازاری کا مہینہ، گریہ وزاری کا مہینہ، توبے کا مہینہ، اسے منانے کا مہینہ، اس کا بننے کا مہینہ، اس کے دربار میں جھکنے کا مہینہ، اس کے لیے اپنے پیٹ کو خالی رکھنے کا مہینہ، اس کے لیے اپنے چہرے کو اتار کر رہنے کا مہینہ۔ آدمی سال بھر پانی کے بغیر جی نہیں پاتا، چائے پینے والا ہر 8 گھنٹے میں چائے پی نہیں رہ سکتا، لیکن اس کا کرم ہے ہم سحری میں ایک چائے پی لیتے ہیں، افطاری تک اللہ دماغ سے نکال ہی دیتے ہیں کہ تجھے چائے پینا ہے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اسے ضائع مت کرو، اسپیشلی آج کی رات بالکل ضائع مت کیجیے۔ دعا کے بعد بھی آپ حضرات کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ کر خوب مانگو، آج توبہ، استغفار، رزق، یہ 3 چیزیں ملنے والی ہیں۔ آئندہ جو تاخرات ہے اس تاخرات میں بیان بہت تھوڑا کروں گا، میں ٹھیک 12 بجے یہاں جاتا ہوں انشاءاللہ، 11:30 بجے گھر سے نکلتا ہوں، 12 بجے آ جاتا ہوں، بیان کم کریں گے، دعا ذرا لمبی کریں گے، آخر رات ہے، لیکن آج کی رات گزشتہ بھی میں نے کہا کون کون اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہے؟ اتنے سادہ پیپر ہمیں اٹھتے تھے سب، اتنی بڑی فوج مجھے مل گئی تو پورا بنگلور کا نقشہ بدل رہا ہوں، تمہیں صحیح بول رہا ہوں، جزاک اللہ، چھوڑ دیجیے، اللہ آپ کی لاج آپ سب دنیا کیا بولتے ہیں مجھے رکھو، میں گنہگار ہوں، میں نالاحق، میں مانتا ہوں، یہ جو ہاتھاں اٹھ رہی یہ سب میری نجات کا ذریعہ، یہ میرا سرمایہ، میری طرف سے ایک بچہ گاڑی رکھ لیا، سب اللہ پوچھا کہاں لے کر آیا، گاڑی والا کھڑا تو اللہ اسے لے کر آیا ہوں، اللہ معاف نہیں کرے گا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے؟ اب اتنا بڑا مجمع اپنے آپ کو بدل رہا، تمہیں سب اتنے جنے مل کو مجھے ایک جنے کو جنت کو نہیں لے جاتے، نہیں لے جاتے؟ تو یہ جو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ کو راضی، ایک فارسی کا شعر، ایک مصرع یاد آ رہا مجھے، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا توبہ ٹوٹ گئی، کتنے بار؟ 100 بار، ایک بار نہیں، 100 بار۔ اللہ فرمانے ڈرنا کو تیرا کام کرنا تھا، توبہ کریا تو، لیکن شیطان حاوی ہوگا، تیری توبہ ٹوٹ گئی، دوسری بار گناہ ہوگا، ڈرنا ایسا 100 بار بھی گناہ ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک بار مجھے پکار، میں وہ گناہ بھی تیرے معاف کرتا ہوں۔ ایک بار نہیں، 100 بار اگر توبہ ٹوٹ رہی ہے، اللہ بول رہے فوراً توبہ کر، میں اسے بھی معاف کروں گا۔ تو آج کی رات خوب مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عموماً یہ کیمرے، یہ چینل سب ایم پی اور ایم ایل ایز اور دوسرے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ کا احسان کہ یہاں ہمارے سامنے یہ اونچی آواز ہے، وہ سیدھی بات ہے۔ ایک اور ہمارے دوست بیٹھے ہیں پیچھے، آپ سب کا میں پسندی میں قلب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس دور میں جہاں چینلوں کو کمانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس دور میں
آپ لوگ اخلاص کے ساتھ امت کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب نوازے. آپ کے دوسرے چینل والے یہ نہیں بولنا کیا حضرت ان کو دعا دی ڈالے. کون قبول کیا اگر کو بولتا اسے دلہن ملیں گی. گھر میں بیٹھ کر اس سے دے ڈالے گا انہیں قبول کیا بولے اس سے ملی. اکثر دیکھو آپ یہ چینلز کے بول رہا ہوں یوٹیوبر بھی نوزید کو آگے 2 منٹ میں ڈیمیج کرا ہوتی ہے نا. پھر چھوڑیے اب کیا ڈیمیج کریں بچائی کیا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے. چینل والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں رمضان المبارک میں غیروں تک بہترین پیغامات پہنچائے جا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایسا کیمپ اگر یوٹیوبرز کے لیے کوئی طے کرے انشاءاللہ میں اس کے لیے تیار رہوں گا. زبان بیان انٹرویو کیسے کیا جائے سامنے والے سے کیا جواب لینا ہے اس کے لیے سوال پہلے سے پریپئر ہو. ہمارے پی ایم کا ایک انٹرویو ہوا تھا. آپ آم کاٹ کے کھاتے ہیں چوس کے کھاتے ہیں. واہ. ہندوستان کے پرائم منسٹر ان سے یہ پوچھا جائے گا دیکھا ہوگا نا آپ نے. اب میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا کیسے ہو جائے گا. مطلب میرے بولنے کا چینل یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس پر بھی پوچھو گی کہ اس کا استعمال کیسے ہوا. تو میں یہاں جو تشریف لائے ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ آپ کے